الحمد للہ السلام علیہ رسول اللہ واشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمد عبدہ ورسولہ اما بعد باب قول اللہ تعالی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے باب کے اندر آیت کو ذکر کیا اور آیت ذکر کر کے باب قائم کیا۔ تو بس اوقات وہ حدیث کا ایک ٹکڑا ذکر کر کے باب قائم کر دیتے ہیں، بس اوقات آیت کا ایک ٹکڑا اسی کو عنوان بنا دیتے ہیں، باب بنا دیتے ہیں۔ اور نہیں تم دیے گیا علم سے مگر بہت کم۔ تو جس آدمی کا جو بھی میدان ہے اگر وہ اس کو ذہن میں رکھے کہ اس کے پاس جو علم ہے وہ بہت کم، جیسے پیچھے ہم نے موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا واقعہ پڑھا، تو انسان تکبر سے بچ جاتا ہے، اور جب تکبر آ جائے تو انسان کی تباہی کا آغاز ہو جاتا ہے، بلکہ وہ تباہ ہو جاتا ہے۔ تو کوئی قاری صاحب ہیں، حافظ صاحب ہیں، مفسر ہیں، محدث ہیں، مناظر ہیں، اور کسی علم کے ساتھ تعلق ہے، تو یہ سمجھے کہ میرے پاس جو علم ہے وہ بس تھوڑا سا ہے، تھوڑا سا ہے، تو تکبر نہیں آئے گا۔ اور اللہ کریم یہ زیادہ چاہتا بھی نہیں۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ کریم نے یہ نہیں کہا ایکم اکثر عملا، اکثر نہیں کہا، اکثر مانا زیادہ، اور احسن کا مطلب اچھا، بھلے تھوڑا ہو لیکن اچھا ہو۔ اگر ایک آدمی ایک کھجور صدقہ کرتا ہے، ایک کھجور، اللہ کریم اسے ایک کھجور کو بہت پہاڑ کے برابر کر دیتے ہیں، اور بہت پہاڑ تقریباً 14 کلومیٹر۔ اب ایک کمرہ کھجوروں کا بھرا ہوا ہو، کتنی کھجوریں ہوں گی؟ اور 1 کلومیٹر میدان میں، 14 کلومیٹر میدان میں کھجوریں بھری ہوئی ہوں تو کتنی ہو جائیں گی؟ قال حدثنا قیس بن حفص قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الاعمش سلیمان عن ابراہیم عن علقمہ عن عبداللہ قال، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس دوران بینا انا، اس دوران امشی کہ میں چل رہا تھا مع نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، فی خرب المدینہ، فی خارب المدینہ، اس کے اندر دونوں قول ہیں، خرب اور خارب۔ خرب اور خارب خالی جگہ جو آباد نہ ہو، جس کو کھنڈرات بھی کہہ دیتے ہیں، تو مدینے کے خالی علاقے میں یا مدینے کے کھنڈرات میں ہم چل رہے تھے۔ وہ یتوقع اس حال میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک کر چل رہے تھے، ٹیک لگا کر چل رہے تھے، علی عصیب، کھجور کی خشک چھڑی پر، معہ جو آپ کے ساتھ تھی، فمر آپ گزرے بنفر، ایک جماعت کے پاس سے، من الیہود، یہودیوں کی، فقال بعضهم لبعض، ان میں سے بعض نے بعض کو کہا سلو ہو، اس سے سوال کرو، ان روح کے بارے میں، وقال بعض نے کہا لا تسلو، نہ سوال کرو، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ سوال کرو، لا یجیو، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ لے آئے، فی اس میں بشیر، ایسی چیز تکرہون، جس کو تم ناپسند کرتے ہو، ایسا جواب دے دو جو جواب آپ کو ناپسند لگے۔ قال بعض نے کہا لنسألنہ، کہ ہم تو ضرور سوال کریں گے۔ فقام رجل، ایک آدمی کھڑا ہوا، منہم ان میں سے، فقال، اس نے کہا یا ابو القاسم والروح، ابو القاسم روح کیا ہے؟ فسکت، آپ خاموش ہو گئے۔ فقلت، تو میں نے سوچا انہ یوحی الی، کہ آپ کی طرف ابھی وحی کی جا رہی ہے، وہ وحی کی کیفیت محسوس ہوگی۔ فقمت، تو میں کھڑا ہو گیا۔ فلمن جلا عنہ، جب وحی کی کیفیت ختم ہوئی، فقال، آپ نے کہا یسألونک عن الروح، یا آپ کی روح کے بارے میں سوال کر، آپ سے روح کے بارے میں سوال کر رہے ہیں۔ قل، آپ کہہ دو الروح من امر ربی، روح امر ربی ہے، رب کا حکم ہے، اس کی کوئی تفصیل جاننے کی۔ آج بھی بعض لوگ دانشور فلاسفی روح کے بارے میں بہت گہرائی میں جانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اصل یہ ہے کہ اس کا علم اللہ نے اپنے پاس چھپا رکھا ہے کہ وہ روح کیا ہے۔ وہ ہے تو میں بیٹھا ہوں، آپ بیٹھے ہیں، وہ نکل جائے ہم بیٹھنے کی سکت بھی نہیں رکھتے۔ وما اوتو، اور قرات حفص جو ہمارے پاس قرآن ہے، قرات حفص ہے، اس میں وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، اور نہیں تم دیے گیا علم سے مگر بہت کم، اور یہاں ہے وما اوتو،
اور نہیں ان یہودیوں کے دیا گیا علم مگر کم۔ قال الاعمش هكذا فی قراءتنا، ہماری قرات میں او تو ہے، اور جو قرات حفص ہے اس میں اوتی تم جمع مذکر مخاطب کا صیغہ ہے، اور یہ جو مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ تو اس میں جو باب قائم ہوا کہ جو علم دیا گیا ہے وہ بہت کم ہے۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں قرآن و سنت کو صحیح معنوں میں پڑھنے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔